نتیجہ کیا نکلا؟ اب مسلمانوں نے ان کی قدر کی. اور مسلم اسپین جو ہے، بن گوریون نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا. ہمارا ڈائسپورا جو شروع ہوا تھا سن 70 عیسوی سے اور جو 1917 تک جاری رہا، اس ڈائسپورا، یہ انتشار، دور انتشار کہ ہم جو ارض مقدس سے نکال دیے گئے اور پوری دنیا میں منتشر کر دیے گئے، اس کا گولڈن ایرا کون سا ہے؟ وہ مسلم اسپین ہے. وہاں ان کی عزت کی گئی، ان کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی. انہوں نے چونکہ مدد کی تھی فتح کرنے میں، وہ فوری اس کا جو ہے منطقی نتیجہ یہ تھا. اور وہاں پر جو ہے اب نوٹ کیجئے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے یورپ میں عیسائیت کے اندر نقب لگائی، عیسائیت کے اوپر حملہ کیا. وہ کس طور سے؟ ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں تھیں اس وقت دنیا میں جن سے کہ روشنی پھیل رہی تھی علم کی. وہ بغداد سے یہ معاملہ منتقل ہو کر آ چکا تھا اسپین میں. یہاں پہ بڑی بڑی کورڈووا، گریناڈا، تولیتلا، جسے ٹولیڈو کہتے ہیں، ٹولیڈو، گریناڈا، اس کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں. یہ علم کا، تہذیب کا، تمدن کا، روشنی کا بہت بڑا مرکز ہسپانیہ. اب یہاں پر سے جو یونیورسٹیوں سے پڑھنے آتے تھے، بالکل قریب میں جو ممالک ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہسپانیہ کے ساتھ لگا ہوا فرانس ہے، جہاں مسلمان داخل ہو گئے تھے. فرانس کے ساتھ ملا ہوا جرمنی ہے. اور نیچے ایک ٹانگ کی نیچے شکل نکلتی ہے اٹلی کی. خاص طور پر ان 3 ملکوں سے نوجوان آتے تھے پڑھنے کے لیے. لیکن جس طرح ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ یا انگلینڈ، لیکن بدقسمتی سے ہمارے نوجوان وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں. یہ آئے ہیں واپس اپنے ملکوں کے اندر. انہوں نے آ کر یہودیوں نے وہاں پر، اور وہاں پر وہ بہت اچھی حالت میں تھے، ان کے اندر کچھ خیالات کے جراثیم پیدا کیے. وہ جراثیم لے کر یہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس آئے. ان جراثیم کے ذریعے سے ان 3 ملکوں کے اندر 2 تحریکیں اٹھی: اصلاح مذہب، ریفارمیشن، اور رینیسنس، احیاء العلوم. اب احیاء العلوم کی تحریک کا بھی نتیجہ یہ نکلا، جب فزیکل سائنسز کو عروج ہونا شروع ہوا، اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلا. انسان کی سوچ میں ایک تبدیلی آئی. بھئی یہ خدا ہے یا نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں، یہ کائنات تو ہے نا، یہ تو ریئل ہے. خدا تمہارے اپنے ذہن کا تصور ہے یا ہے نہیں ہے، کچھ نہیں، کوئی ثبوت تو نہیں ہے ہمارے پاس. لہذا توجہ کرو اس میٹیریل ورلڈ کے اوپر. ساری توجہ جو ہے فزیکل سائنسز کے اوپر اب اس اعتبار سے مرتکز ہو گئی. اسی طرح یہ روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے کیا پتا، کس نے دیکھی؟ کوئی وزن بھی اس کا نہیں کیا جا سکا آج تک. تو روح کسے کہتے ہیں؟ یہ جسم تو ہے نا. ٹیک کیئر آف دس باڈی. اس جسم کے لیے بہتری کا جو ہے، اس کی بہبود کا، اس کی تمام ضرورتوں کی فکر کرو. روح ہے یا نہیں ہے چھوڑو اس مسئلے کو. یہ بحث ایک منطقی سی بحث ہے. اسی طرح نمبر 3، کوئی اور زندگی ہے یا نہیں، لائی آفٹر ڈیتھ، کیا پتا ہے کہ نہیں؟ کس نے آگے بتایا واپس مرنے کے بعد؟ کوئی نہیں جانتا. یہ زندگی تو ہے نا، اسے سنوارو. اب تمہارا نظام ہونا چاہیے، تمہاری تہذیب ہونی چاہیے، تمہارے اندر جو ہے سوشل سیکیورٹی کا نظام ہونا چاہیے. بہتر زندگی بناؤ، بہتر ریاست قائم کرو. یہ 3 ورسز 3، اس پر میرا ایک کتاب چاہے اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، کہ اس مغربی تہذیب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ کیا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم خدا کا انکار کرتے، کیا پتا بھائی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے ہوگا، وی ڈونٹ سے ہی از ناٹ دیئر، لیکن یہ کہ کچھ ثبوت تو نہیں ہے. کائنات ہے اصل شے، اس پر توجہ کرو. روح ہے یا نہیں ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہے، ہوگی، لیکن جسم تو ہے نا، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. تو ساری توجہ اس پر کرو. یہ حیات دنیاوی تو ہے نا، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اس کا تو کیا پتا ہے یا نہیں. آخرت کی خبر خدا جانے. تو یہ ہے اصل میں شفٹ آف ایمفیسس. ذات باری کی بجائے کائنات، روح کی بجائے جسم، حیات اخروی کی بجائے حیات دنیاوی. اور دین اور مذہب کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. تو مذہب کی جڑ کٹ گئی کہ نہیں کٹ گئی؟
یہ سارے اثرات اصل میں اس رینیسنس کی اس موومنٹ کے اندر، اور اس میں یہودیوں کا فکر جو ہے، اور وہ عیسائیت کو کرپٹ کرنے کے لیے، معاشرے کو کمزور کرنے کے لیے انہوں نے یہ چالیں چلی۔ اصلاح مذہب میں انہوں نے کیا کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے پوپ مختار مطلق بن کے بیٹھا، وہ نہیں بھائی، بائبل ہے تمہارے سامنے، بائبل پڑھو، دس از دی ورڈ آف گاڈ۔ پوپ تو ایک انسان ہے نا، تو پائیت کے خلاف بغاوت، یہ ریفارمیشن ہے۔ پوپ جب تک تھا ایک نظام تھا ان کا مذہبی، لیکن یہ کہ اس نے بغاوت کروائی۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یورپ کے ممالک میں، بلکہ پوری دنیا میں اس اعتبار سے انگریز جو ہے، اینگلو سیکسنز، ان میں ایک عجیب صلاحیت ہے۔ ایک طرف یہ اپنی روایت کو بھی پکڑے رکھتے ہیں مضبوطی سے، لیکن ہر نئے آئیڈیا کو بھی لینے کو تیار ہوتے ہیں، اس کو اپنے اندر انکارپوریٹ کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پہلی چیز کو ختم کر کے دوسری شروع کی جائے، پہلی بھی رہے، ہماری روایات ہیں۔ آج تک بادشاہت بھی رکھی ہوئی ہے اور بہترین جمہوریت بھی ہے، لیکن بادشاہت ہے، علامتی کہہ لیں، سمبولک کہہ لیں، لیکن رکھی ہوئی تو ہے نا۔ فرانس میں تو خاتمہ ہوا، جرمنی میں خاتمہ ہوا، ہر جگہ خاتمہ ہوا، یورپ میں اور کئی ممالک میں بھی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ہے ان انگریزوں میں ہے۔ انہوں نے اس سارے تھاٹ کو قبول کیا سب سے آگے بڑھ کر، اور پہلی بغاوت جو پوپ کے خلاف ہوئی یورپ میں، وہ انگلینڈ میں ہوئی۔ چرچ آف انگلینڈ قائم ہو گیا علیحدہ، نتھنگ ٹو ڈو ود دی پوپ، وی آر انڈیپینڈنٹ۔ تو وہ جو ایک مرکزیت تھی ان کے نظام میں، اس کو ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے توجہ کر دی کہ بائبل پڑھو۔ اب جب بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے بائبل میں اتنا حصہ اگر ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، تو اتنا سا حصہ ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا۔ عیسائیت کا تعلق نیو ٹیسٹمنٹ سے ہے، یہودیت کا تعلق سارا کا سارا اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ہے۔ تو اب عیسائیوں پہ آنکھیں کھلی کہ اصل شے تو یہ ہے، اصل تو یہی قوم ہے، ابراہیم کی اولاد یہ ہیں، یہ اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہیں، ان کو اللہ تورات دی گئی۔ تو اس سے جو یہودیوں کی ایک جو ان کی ایک ذہنی، فکری، مذہبی جو ہے، ان کے اوپر ایک رعب کی کیفیت طاری ہوئی، اور ایونجلزم شروع ہوا، سارا زور بائبل پر، ایونجلسٹ ایک بڑی تحریک اٹھی۔ تو یہ دو کام ہوئے ہیں جن کو وہ اصلاح مذہب کہتے ہیں۔ تیسرا کام جو کیا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، اب یہ حقائق ہیں۔ اس پورے دور میں یورپ میں جو بڑے بڑے فلسفی ہیں سب یہودی، بڑے بڑے سائنسدان سب یہودی، ڈارون ہے تو یہودی ہے، مارکس ہے تو یہودی ہے، آئنسٹائن ہے تو یہودی، سب کے سب یہودی۔ ذہانت ان کے پاس ہے، اگرچہ اس کا سب سے بڑا مصرف یہ سازشوں کے اندر کرتے ہیں، سازشیں بنانے میں، ایول جینیس، اس میں شک نہیں کہ ذہانت آج بھی ہے ان کے اندر۔ آج بھی آپ جا کے امریکہ میں دیکھ لیجئے، جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ، پروفیشنل ادارے ہیں، ان کے اندر ٹاپ کے اوپر تو یہودی بیٹھا ہوا۔ تو اس طریقے سے وہ گویا کہ کنٹرول کر رہے ہیں، نہ صرف مالیاتی کنٹرول ہے، ان کا ذہنی کنٹرول ہے، ان کا علمی کنٹرول ہے، ان کا دبدبہ ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے یورپ میں ایک نئی فکری جو ہے تحریک شروع کر دی۔ اسلام نے سکھایا تھا حریت، آزادی، کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آزادی اتنی، خدا سے بھی آزادی، مذہب سے بھی آزادی۔ یہ جو لبرلزم کی تحریک چلی ہے، آزادی، آزاد خیالی، آپ کے جو جی میں آئے کہو، جو گلے میں جو آئے وہ تانے اڑاؤ، لبرل۔ نمبر دو، اس کے اندر سیکولرزم کا زہر جو گھولا پہلے انہوں نے گھولا ہے۔ مذہب کو علیحدہ کر دو، سیاست کو علیحدہ کر دو۔ اگر مذہب اور سیاست ایک رہتے ہیں تو شہریت اس مذہب والوں کی ہی ہوگی، دوسروں کی تو نہیں ہوگی، دوسرے مائنورٹی ہوں گے۔ اس کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا، اب تمام شہری برابر ہیں۔ پہلے یہودی کی حیثیت کوئی نہیں تھی، اب سیکولرزم میں یہودی برابر ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب سے اس کو سیاسی طور پر برابری حاصل ہو گئی تو اس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ لبرلزم، سیکولرزم، اور نمبر دو، سود کی ایجاد۔ سود کی اجازت ہے تو ہمیشہ سے دنیا کے اندر سود، لیکن سود حرام رہا اسلامی شریعتوں کے اندر، تورات میں بھی حرام ہے۔ آج بھی جو پریکٹسنگ یہودی ہیں وہ ایک دوسرے سے سود نہیں لیتے، سود کو حرام سمجھتے ہیں۔ یہ تو جینٹائلز کو کہتے ہیں، ہاں ان سے لینا جائز ہے، ان کو تو لوٹو کھسوٹو۔ یہ جینٹائلز جو ہیں یہ تو اصل میں انسان نہیں ہے،
یہ انسان نما حیوان ہے، انہیں گوئمز بھی کہہ دیتے ہیں، جنٹائلز بھی کہہ دیتے ہیں۔ انسان تو صرف ہم ہیں، مکمل انسان صرف یہودی ہے۔ ہر غیر یہودی انسان کوئی بھی ہو، جنٹائلز یا گوئمز، یہ حیوانات ہیں۔ حیوانات سے فائدہ اٹھانا آپ کا کام ہے نا۔ گھوڑے کو آپ ٹانگے میں جوتتے ہیں، وہ کوئی احتجاج کر سکتا ہے؟ آپ بیل کو ہل میں لگا دیتے تھے، وہ بیچارہ احتجاج کر سکتا تھا؟ اسی طرح یہ حیوانات ہیں، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، ان سے فائدہ اٹھانا، ان کو دھوکہ دینا، ان کو چیٹ کرنا، روب کرنا، ہر چیز جائز ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہمارے اوپر کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے ان امیین کے بارے میں۔ ہم جس طرح چاہیں دھوکہ دیں، جس طرح چاہیں ان پر فریب کریں، جس طرح چاہیں انہیں لوٹیں، ہمیں حق حاصل ہے۔ لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہمیں کوئی جو ہے ملامت ہو ہی نہیں سکتی، ہم جو چاہیں کریں ان کے ساتھ۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے بینک کی اجازت لی سود کی، پوپ کہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا سود حرام تھا۔ دونوں قسم کے سود، یہ جو آج کل کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، جو کچھ اے بی سی آ جاتی ہے، کچھ معاشیات کی صرف الف بیتے پڑھ لیتے ہیں، یوزلی اور ہے جی، اور کمرشل انٹرسٹ اور ہے، یہ دونوں حرام تھے یورپ کے اندر، ایبسولیوٹلی، دونوں ہی حرام ہیں ہمیشہ سے۔ ایک ہی شے ہے، اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں، ایک ہی چیز ہے، روا ایک ہی چیز ہے، چاہے وہ بینک انٹرسٹ ہے، چاہے کمرشل انٹرسٹ ہے، چاہے یوزلی ہے، کچھ بھی ہے، یہ حرام تھا مطلقاً یورپ کے اندر۔ اور اس کو سب سے پہلے پھر اس کے اوپر بینک جو بنا ہے وہ بھی بینک آف انگلینڈ بنا ہے۔ یہ ویسٹ جو ہے، میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ سب سے بڑے اعلی کار ہیں یہودیوں کے۔ اور جب انگلینڈ کے اندر ان کو جو ہے جنت مل گئی، انگلینڈ میں ان کا جو مقام ہو گیا، یوں سمجھیے کہ جو مقام کبھی اسپین میں مسلمانوں نے دیا تھا، اس سے کہیں بڑھ کر مقام جو ہے انہیں حاصل ہو گیا انگلینڈ کے اندر۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارا نیو اسرائیل ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارا اسرائیل ہے، یہ اب ہمیں یہاں پر وہی حالات، وہی کیفیات حاصل ہیں جو کبھی اسرائیل کی مملکت میں حاصل تھے۔ اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے جب امریکہ کی دریافت ہو گئی، وہ جو کولمبس نے دریافت کیا اور پھر کولونائزیشن شروع ہوئی ہے امریکہ کی، اور پھر یہ وہاں جا کر، اور خاص طور پر جس کو نیو انگلینڈ کہتے ہیں امریکہ کا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا جو کونا ہے، شمال مشرقی کونا ہے، اسی میں نیو یارک بھی ہے، اسی میں یہ بoston وغیرہ، یہ بڑے بڑے شہر ہیں، یہ نیو انگلینڈ کہلاتا ہے۔ اور اس کے اندر یہودی جا کر آباد ہوئے، اور اسے بھی ان کا یہ ہمارا اسرائیل ہے۔ اس وقت دنیا میں یوں سمجھیے ان کے کہنے کے مطابق 3 اسرائیل ہیں۔ ایک اسرائیل نامی مملکت جو مڈل ایسٹ میں قائم ہوئی، جس کے لیے پہلا قدم بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے 1917 میں آیا، اور دوسرا یہ کہ 1948 میں قائم ہو گئی ریاست۔ اور ایک انگلستان ہے، انگلینڈ ہے، اور ایک امریکہ، اور یہی دونوں ہے ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، اور یہ بالکل اعلی کار ہیں، یہ در حقیقت یہود کے پنجے میں ہیں۔ انہوں نے جب بینکنگ ایجاد کر لی، اب سازش دیکھیے کیا کرتے تھے، یورپ کے اندر بے شمار قومیں، بے شمار ملک، ان میں لڑائی کرواتے تھے پہلے سازش کے ذریعے سے۔ جب جنگ ہوئی، اب دونوں حصوں کو، اب انگلستان کی فرانس کی جنگ ہو رہی ہے، انگلستان کی حکومت کو بھی قرض چاہیے اسلحہ کے لیے، اور فرانس کی حکومت کو بھی چاہیے۔ دونوں کو یہ بینکرز جو تھے یہودی، وہ قرض دیتے تھے، اور جو ہے من مانا ان سے سود وصول کرتے تھے۔ اس طرح ہوتے ہوتے پورے یورپ کے اندر انہوں نے اپنی جڑیں، جیسے کہ کینسر ہوتا ہے، وہ ایک جگہ سے جب پھیلتا ہے تو پورے جسم کے اندر پھیل جاتا ہے، اس طریقے سے پورے یورپ کو انہوں نے اپنی گرپ میں لے لیا۔ مالیاتی اعتبار سے جو تسلط قائم ہو گیا، سیاسی اعتبار سے برابر کے ہو گئے کہ ہم بھی شہری، تم بھی شہری۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہمارا تمہارے درمیان فرق کیا ہے، ہمارے حقوق وہی ہیں، شہریت کے حقوق ہیں، اور وہ ایک جیسے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو علامہ اقبال 100 سال پہلے دیکھ کر آئے تھے یورپ میں، 1905 میں گئے تھے، 1908 میں واپس آئے، اونلی 3 ایئرس۔ اسی میں آپ نے بارٹ لا بھی کر لیا، اسی میں پی ایچ ڈی بھی کر لی، اسی میں کچھ عرصے جو ہے کیمبرج کے اندر عربی کے پروفیسر بھی رہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ایک نہایت ذہین و فتین انسان، جینیس انسان تھا، اس کے لیے 3 سال بہت ہوتے ہیں۔ اور اس کی نگاہ جو تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، جو دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ یہ ہے اصل میں اس وقت کا یہود کا معاملہ۔ کیسے ہوا اس کی میں نے کچھ آپ کے سامنے
اس قوم کو داد دینی چاہیے، اس کی ہمت، اس کی